بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس، اور تحقیق جئتمونا تم آئے ہو ہمارے پاس فرادا اکیلے اکیلے، کما خلقناکم جیسا کہ ہم نے تم کو تخلیق کیا تھا، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اول مرہ، اول بار۔ وَتَرَكْتُم اور تم چھوڑ آئے ہو ما خَوَّلْنَاكُمْ جو کچھ کہ ہم نے عطا کیا تھا تمہیں، وراء ظہورکم اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی پیچھے جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا تھا اس کو تم پیچھے ہی چھوڑائے۔ اس آیت کا ما قبل سے جو ہے وہ ربط کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ جو پڑھا۔ پہلے تو یہ ارشاد تھا ما قدر اللہ حق قدر، جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی، اس کی تعظیم کرنی چاہیے تھی، ویسے لوگوں نے اللہ کی تعظیم کا حق ادا نہ کیا، اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر کے اوپر کوئی کتاب نہیں اتاری، گویا کہ بشریت کو وہ نبوت کے خلاف سمجھتے تھے کہ بشر بھی ہو اور نبی بھی ہو، بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ بات کرتے کہ اللہ نے کسی بشر کے اوپر کوئی بھی وحی، کوئی بھی کتاب نہیں اتاری۔ ایک تو ایسے لوگ، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اس بات کو تو مانتے تھے کہ نبوت برحق ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ وہ یہ دعویٰ بھی نعوذ باللہ کرتے تھے کہ ہم بھی نبی ہیں، جیسے نبیوں کے اوپر جو ہے وہ وحی آتی تھی تو ہمارے اوپر بھی جو ہے وحی آتی تھی، تو نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، جیسے مسلمہ کذاب۔ اور اس زمانے میں جو ہے مرزا قادیانی کہ ہم بھی جو ہے وہ نبی، ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ وحی آتی ہے۔ اور تیسری طرح کے لوگ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے قرآن کریم وہ معجز نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہ معجزہ ہو اور اس اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا اختیار رکھتے ہیں کہ ایسا کلام بنا سکے، بلکہ ہم بھی ایسا کلام بنا سکیں۔ تو یہ تین طرح کے وہ جو لوگ جن کا پیچھے ذکر ہوا تھا ان کا پہلے تو رد کیا گیا کہ یہ مردود لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ ہمارے اسلاموں میں کہہ کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل ہی مردود ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کی باتیں جو ان کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اور اس سے پچھلی آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے کیسا عذاب ہوگا کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے جو ہے اپنے ہاتھ پھیلا کے ان کی روحوں کو ان کے جسم سے جو ہے کھینچیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اپنی روحوں کو، اپنے انفس کو ہمارے حوالے کرو، اور پھر ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ تو گویا پیچھے ان کی جو ہے وہ تردید بھی ہے اور اس کے اوپر بھی تحدید بھی ہے۔ اسی تحدید کا جو ایک یعنی یہ آگے آیت کے اندر جو تحدید جو ہے یعنی عذاب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا ان کی پکڑ ہوگی، موت کے وقت کیا ہوگی۔ پیچھے فرمایا تھا کہ وہ غمرات الموت کے اندر جب ہوں گے تو فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ کریں گے۔ غمرات کا مطلب ہوتا ہے، غمرہ کہتے ہیں جیسے کوئی شخص جب پانی کے اندر ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور ڈوبتے ہوئے پانی جو اس کے سر کے اوپر آ جائے تو اب وہ سانس نہیں لے سکتا، اس کا سانس لیتے ہوئے جو اس کو شدت اور تکلیف ہوتی ہے، تو موت کی جب سختیاں ہوں گی، جب شدت ہوگی اور موت کے احوال جو ہے پیش آئیں گے تو اس وقت جو فرشتوں کے ساتھ کلام کریں گے کہ آج تمہارے لیے ذلت کا عذاب آج ہی ہے۔ یہ نہیں کہ بعد میں قیامت میں ہوگا، فیصلے کے بعد ہوگا، نہیں، عالم برزخ میں تم جو ہے عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ۔
اور پھر عالم برزخ کے بعد جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس کا یہ ذکر جو اس آیت کے اندر ہے کہ لقد جئتمونا، اور تحقیق تم ہمارے پاس آ گئے ہو فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تم کو اول بار جو ہے پیدا کیا. جیسے ماں کے پیٹ سے تم ننگے پیدا ہوئے تھے تو آج تم حشر میں ہمارے پاس ننگے ہی حاضر ہو گئے، جسم کے اوپر کوئی کپڑے نہیں، ننگے بدن ہو اور ننگے سر ہو اور ننگے پیر ہو، اور جو کچھ تم دنیا کے اندر تمہارے پاس تھا جس کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے، اس تکبر کے اندر آ کے تم حق کو ٹھکراتے تھے اور طرح طرح کی باتیں جو کہتے تھے کوئی نبی اور رسول نہیں، کوئی انسان فرشتہ ہو ہی نہیں سکتا نبی، اور ہم بھی نبی ہیں اور یہ کلام جو معجز نہیں، وہ تکبر جو ہے تم سے جدا کر دیا گیا. وہ سارے مال اسباب اور وہ ساری دولت اور تمہارے بیوی بچے اور تمہارے جو ہے یار اور مددگار، جن کی بنیاد پر تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، آج کچھ بھی ان میں سے تمہارے پاس نہیں. جیسے تم دنیا میں ننگے پیدا ہوئے تھے، آج آخرت میں بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارے پاس اور ننگے آ گئے. جو دنیا کی جو چیزیں تھیں وہ ساری بدل گئی، وہ سارے جو احوال تھے وہ بدل گئے، وہ سارے اسباب جو تھے وہ دنیا کے اندر ہی رہ گئے. آج جو تمہارے ساتھ آئے وہ تمہارے اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں تو بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور جو برے اعمال ہیں تو بھی تمہارے ساتھ ہیں. تو آخرت جو ہے اس کی خوبصورتی یا اس کی بدصورتی، اس کے اندر جو عذاب یا اس کے اندر رحمت، اس کی بنیاد انسان کا عمل، اور دنیا کے اندر اس کے علاوہ جو کچھ ہے مادی اسباب